حکومت کا فری ٹرانسپورٹ فیصلہ غلط کیوں ہے؟ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ بظاہر عوام کو مفت سفری سہولت دینا ایک مثبت اور عوام دوست اقدام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسا معاشی فیصلہ ہے جس کے اثرات وقتی فائدے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو فوری ریلیف تو دیتے ہیں مگر دیر پا استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سروس واقعی مفت نہیں ہوتی۔ اگر مسافر کرایہ ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سروس کی لاگت ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ لاگت اب حکومت برداشت کر رہی ہے، اور حکومت کے وسائل دراصل عوام کے ٹیکس سے ہی آتے ہیں۔ یوں فری ٹرانسپورٹ دراصل ایک پوشیدہ ٹیکس بن جاتی ہے جس کا بوجھ ان لوگوں پر پڑتا ہے جو اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ اس طرح وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہو جاتی ہے اور مالی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ معاشیات کا ایک بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ قیمت صرف ادائیگی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اہم سگنل بھی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی قیمت صفر کر دی جائے تو اس کا استعمال غیر ضروری حد تک بڑھ جاتا ہے۔ فری ٹرانسپورٹ کے نتیجے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ بلا وجہ سفر کرنے لگتے ہیں، رش بڑھ جاتا ہے، سروس پر دباؤ آتا ہے اور اصل ضرورت مند افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ایک پالیسی تضاد بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف پیٹرول مہنگا کر کے استعمال کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرانسپورٹ کو مفت کر کے اس کے استعمال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ مزید برآں میٹرو بس اور اورنج لائن جیسے منصوبے پہلے ہی بھاری سبسڈی پر چل رہے تھے اور حکومت ان پر اربوں روپے خرچ کر رہی تھی۔ جب ان کا کرایہ مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ خسارہ مزید بڑھ جاتا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے یا تو مزید قرض لینا پڑتا ہے یا ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کرنا پڑتی ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یا تو مستقبل پر بوجھ پڑتا ہے یا موجودہ ترقیاتی کام متاثر ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو مفت کر دیا جائے، بلکہ ایک ایسا پائیدار نظام تشکیل دیا جائے جو خود کو سنبھال بھی سکے اور عوام کو سہولت بھی فراہم کرے۔ اس سلسلے میں حکومت کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کی طرف جانا چاہیے، جس کے تحت ٹرانسپورٹ کو مختلف روٹس کو نجی کمپنیوں کے لیے شفاف طریقے سے نیلام کیا جائے۔ نجی شعبہ مقابلے کی فضا میں بہتر سروس فراہم کرے گا، جبکہ حکومت کا مالی بوجھ کم ہو جائے گا اور نئے روٹس کے ذریعے چھوٹے شہر اور قصبے بھی آپس میں جڑ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ حکومت نجی ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو پیٹرول یا ڈیزل پر لیوی میں رعایت یا مکمل چھوٹ دے سکتی ہے تاکہ ان کی آپریٹنگ لاگت کم ہو اور عوام کو سستے کرائے پر بہتر سہولت فراہم کر سکیں۔ تاہم اس کے لیے مؤثر ریگولیشن ضروری ہوگی، جس میں کرایوں کی حد مقرر کی جائے، ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے اور اوور چارجنگ پر سخت کارروائی کی جائے۔ اس طرح حکومت براہ راست سبسڈی دینے کے بجائے ایک ایسا نظام قائم کر سکتی ہے جو خودکار طریقے سے عوام کو ریلیف فراہم کرے اور معیشت پر غیر ضروری بوجھ بھی نہ ڈالے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فری ٹرانسپورٹ جیسے فیصلے وقتی طور پر عوام کو خوش تو کر سکتے ہیں، مگر یہ دیر پا حل نہیں ہے۔ اصل ضرورت ایسے فیصلوں کی ہے جو معاشی طور پر مضبوط، منصفانہ اور پائیدار ہوں۔ ایک ذمہ دار ریاست وہی ہوتی ہے جو وقتی مقبولیت کے بجائے طویل المدتی بہتری کو ترجیح دے، کیونکہ یہی راستہ حقیقی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔